بخاری صاحب، اسرائیلی آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حماس کے خلاف جو ہے وہ جنگ جاری رہے گی. کیا کریڈیبلٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، کیا کریڈیبلٹی ہے اس پیس پلان کی اور اس جنگ بندی کی؟ میرے خیال سے میں اور آپ مل کے دونوں یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب، جو آپ اتنے بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے امن کروا دیا، جنگیں ختم کروا دی آپ نے، تو یہ تو جنگ ختم نہیں ہوئی. یہ تو اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو، وہ ڈھٹائی اور شرمناک طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میں تو غزہ میں جنگ جاری رکھوں گا. تو کون سی جنگ ختم ہوئی ہے؟ یہ تو مطلب دس از دا ٹائم فار ٹرمپ ٹو تھنک کہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے امن کرا دیا وہاں، اور یہ جو ہے یہ کمینہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں جی جنگ تو جاری رہے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں جنگ جاری رہے گی؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا وہ یعنی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم غزہ میں حماس کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیں گے. یہ نہیں ہوا ہے، واقعی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس دن بھی وہاں تھوڑا سا امن ہوا، آپ دیکھیے گا کس طرح نکلیں گے وہ. یاد ہے نا لاسٹ ٹائم جو تھوڑے سے عرصے کے لیے سیز فائر ہوئی تھی، 2 ہفتوں کے 3 ہفتوں کے لیے نکلے تھے نا باہر. آپ کو یہ بھی یاد ہے نا جب قیدی انہوں نے سپرد کیے تھے تو کس طرح وہ آئے تھے جیلے جو ہیں فلسطین کے جو جنگجو ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اعتبار سے اس کی بڑکیں سمجھ میں تو آتی ہیں کہ وہ مکمل طور پر حماس کو ختم نہیں کر سکا، لیکن یہ جواز نہیں ہے کسی بھی ہونے والے معاہدے کی وائلیشن کرنے کا. اب وہ کون اس کو ٹوکے گا، کون اس کو روکے گا، بنیادی ذمہ داری ٹرمپ کی ہے یا ان 8 ممالک کی ہے جنہوں نے یہ معاہدہ کرایا تھا. بخاری صاحب، ایک طرف تو یہ اسرائیلی وزیر اعظم آرمی چیف یہ دھمکی دے رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم حماس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک قبضہ ہے اسرائیلی فوج کا یہاں پر ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. تو اس طرح تو جنگ بندی بخاری صاحب بہت فریجائل ہو گئی ہے. ایبسولوٹلی ان کا لاجیکل رسپانس ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہتھیار پھونک کے اور لیٹ جائیں گے کہ اسرائیلی فوجی آئیں اور ان کے اوپر گولیاں برسا دیں جب تک وہاں سے قبضہ ختم نہیں ہوتا؟ یہ بیسک کنڈیشن ہے. ابھی تو جو بدقسمتی کی بات ہے وہ یہ کہ جس علاقے سے اسرائیلی فوج واپس گئی تھی، واپس اس میں کارروائیاں کر رہی ہے پھر. یعنی معاہدے کی وائلیشن تو بلیٹنٹ ہے. کیوں کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی، کیوں اقوام متحدہ نہیں بول رہا، کیوں مسلمان ممالک نہیں بول رہے؟ میری سمجھ میں یہ آج تک بات آگے نہیں دی ہے. کئی مرتبہ میں اس کا ماتم کر چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں آپ کو کہ فرجائل حکومتیں ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے کوئی چیز اگر امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کے خلاف کی تو ہماری حکومتیں نہیں ہیں، اور یہ ڈر جو ہے یہ سب کو لگا رہتا ہے. اب آ جائیے جی اہم چیزیں جو ہیں. ابھی بھی آپ اسرائیل کے ایک اخبار نے بتایا کہ ہمارے پاس کون سے 5 آپشنز ہیں. جی دیکھیے، ایک طرف آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاشیں واپس کریں جو یرغمالی تھی آپ کے پاس، دوسری طرف آپ انہیں اس علاقے میں جانے تک نہیں دے رہے ہیں. ملبے کے نیچے لاشیں دبی ہوئی ہیں، مارا خود اسرائیلی فورسز نے. ان کو تلاش کرنے میں وقت لگے گا نا. آپ ان کو فری موومنٹ تک تو دے نہیں رہے ہیں، گولیاں برسا رہے ہیں ان کے اوپر، اور پھر ڈیڈ لائنز بھی دے رہے ہیں. یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. وہ خاص صاحب کلیئرلی بہت اوپنلی کہا جا رہا ہے کہ ہم جنگ بندی ختم کر دیں گے. یہ میں وہی کہنے لگا تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے اس کے سیکیورٹی ماہرین جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 5 آپشنز ہیں اگر لاشیں ہمیں اتنے دنوں اتنے گھنٹوں کے اندر واپس نہ کی گئی. جی پہلا ہے کہ زمینی کنٹرول میں توسیع اور فوجی کارروائی میں شدت. دس اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف از اے بلیٹنٹ وائلیشن آف دیٹ ایگریمنٹ. ٹھیک ہے جی. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست آپریشنوں کے ذریعے لاشوں کی برآمدگی. اور آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں وہ رکھے ہوئے تھے، کہاں مارے گئے، آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ اگر اتنا آسان ہوتا تو آلریڈی کر چکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور زیادہ پینیٹریٹ کر کے جو ہے حماس کا پیچھا کریں گے. بخاری صاحب، مجھے تو لگتا ہے صرف جواز پیدا کیا جا رہا ہے دوبارہ سے جنگ کرنے کا. پھر انہوں نے ایک اور کہا ہے کہ سفارتی دباؤ میں اضافہ اور مزید بین الاقوامی رابطے. اب کوئی نہیں سنتا اسرائیل کی. یہ ثابت ہو گیا پورے یورپ میں، پورے لیٹن امریکہ میں، کینیڈا، آسٹریلیا، کوئی نہیں سنتا ان کی. آپ نے تو دیکھا نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک تعلقات کرٹیل بھی کر لیے ہیں اور کچھ نے تو ختم کر دیے ہیں. تو اس لیے اس میں تو ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. بین الاقوامی رابطے کس سے کریں گے؟ لے دے کے امریکہ ہے نا. امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو وہ ایگریمنٹ کرایا ہوا ہے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس ایگریمنٹ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تو دین گاڈ بلیس کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بخاری صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر 67,000 لوگوں کی جو ہے وہ لاشیں موجود ہیں فلسطینیوں کی، وہاں پر چند لوگوں کی مزید جو ہے وہ لاشیں ملبے سے اگر نہیں نکلتی ہیں تو یہ جواز بنا کے اس کو جنگ دوبارہ شروع کر دی جائے؟ دیکھیے، یہی تو وہ ڈائلیما ہے جس کی طرف میں نے بار بار اشارہ کیا ہے کہ ان کی وہ 8 لاشیں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو ہزاروں لوگ ملبے کے نیچے اور بچے دبے ہوئے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ ڈسٹنکشن کیوں ہے؟ وہ بھی تو انسان ہی تھے نا جی. ان کی بھی تو جانیں اتنی ہی اہم ہے نا جتنی ان کے لوگوں کی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آگے آ جائیے.
بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹرکی کی فوج جو ہے وہ بھی آئے گی اس امن فورس کے طور پر وہاں. اس کے اوپر تو چلا رہے ہیں, بال پھاڑ رہے ہیں نیتن یاہو صاحب. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان سے پھر انہیں یہ توقع نہیں ہوگی نا کہ وہ ہماری ہٹ درمیاں اور ہماری جو ایکسیسز ہیں اور جو ہم وائلیشن کریں گے اس کے اوپر چپ رہیں گے. تھوڑا سی زیادتی ہو جائے گی اگر ہم یہ سعودی عرب نے جو موقف اختیار کیا ہے. جی دیکھیں وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی اب آپ اس کے اثرات دیکھیے. پاکستان واحد وہ ملک تھا جو اس غزہ کی صورتحال کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پورے مشرق وسطیٰ کو خطرہ ہے اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ 1967 کی صورت پر جایا جائے اور فلسطینی ریاست قائم کی جائے. یہ میرے سامنے سٹیٹمنٹ رکھا ہوا ہے سعودی عرب کا. ایک ایک لفظ وہی ہے جو موقف پاکستان نے اختیار کیا ہے. یہ ہے آؤٹ کم آف دیٹ ایگریمنٹ کہ ہم اب انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بھی ایک پیج پر ہوتے جا رہے ہیں. اور ہمیں توقع یہ ہے کہ افغانوں کے معاملے میں بھی جن کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اس میں بھی سعودی عرب کی ہمیں حمایت مکمل اور مسلسل جو ہے وہ حاصل رہے گی. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.